بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 اگست بروز جمعرات ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے غیر قانونی نوٹس کو لے کر 5 رکنی بینچ بنایا گیا تھا۔ آج بڑی اہم سماعت ہوئی ہے اور اس میں 2 اہم رہنما جو پاکستان کے وکلاء کے رہنما ہیں، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین، اور جو دوسری طرف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اپنے آرگومنٹس مکمل کیے۔ اور اس کے علاوہ جہانگیر جدون صاحب جو کہ نواز شریف کے کیسز میں پیش ہوتے رہے ہیں، وہ پیش ہوئے عامر میر کی طرف سے، حامد میر کے بھائی کی طرف سے، اور باقی 2 جو اس میں صحافی تھے ان کی طرف سے بھی وکلاء پیش ہوئے۔ آج عدالت میں بحث مکمل ہوئی ہے۔ میں اس بحث کو آج جو پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، اور کیسے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے قانون کے مطابق بالکل ہر وہ چیز تسلیم کی ہے جو قائم مقام چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب فرما رہے تھے کہ کیسے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے غیر قانونی کام کیا ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کو یہ ماننا پڑ گیا، اور کیسے جہانگیر جدون صاحب باتیں ادھر ادھر کی کرتے کرتے خود ہی پھنس گئے۔ معاملہ کیا ہے اور فیصلہ کیا آنے والا ہے، بڑی اہم تفصیلات ہیں۔ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، نور مقدم قتل کیس میں آج اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو، عثمان مرزا جو ویڈیو سکینڈل ہے، درندہ عثمان مرزا، وہ اس وقت بھی اڈیالہ جیل میں ہے۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ عثمان مرزا کا جو نفسیاتی ٹیسٹ ہے وہ بھی کلیئر ہو گیا ہے، اور عثمان مرزا جانتے بوجھتے ہوئے اور اس اوفینس کی نوعیت کو جانتے ہوئے اور یہ بھی جانتے ہوئے کہ اس کی کتنی سزا ہے، ہوش و حواس میں اس نے یہ اوفینس کیا تھا، اور نفسیاتی جو رپورٹ ہے وہ ظاہر جعفر کی بھی اور عثمان مرزا کی بھی، دونوں جو وہاں پر سائیکالوجسٹ تھا جیل کا، اس نے جو رپورٹ ہے وہ کلیئر رپورٹ بھجوا دی تھی پروسیکیوشن کو۔ عثمان مرزا ویڈیو سکینڈل کیس میں آنریبل عدالت حکم جاری کر چکی ہے کہ 10 سپٹمبر کو چلان سبمٹ کروانا ہے پولیس نے، اور 10 سپٹمبر کا انتظار ہے۔ 10 سپٹمبر کو عثمان مرزا کے خلاف چلان سبمٹ ہوگا، آگے ٹرائل شروع ہوگا۔ عثمان مرزا کے خلاف تفتیش مکمل ہو چکی ہے۔ ان کے ایک جو ان کے ساتھ کو اکیوز تھے، ان کی ضمانت منظور ہو گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ عثمان مرزا نے ابھی تک ضمانت کی درخواست ہی نہیں دی اور وہ جیل میں ہے، اور انشاءاللہ 10 سپٹمبر کو چلان سبمٹ ہوگا، اور اگر سمری ٹرائل کر کے اس کیس کو نمٹایا گیا تو بہت جلد عثمان مرزا کو پھانسی کی سزا ہوگی اور یہ درندے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ دوسری طرف نور مقدم قتل کیس میں جو ظاہر جعفر کے سہولت کار تھے اور وہ تھراپی ورکس کے جو مالکان تھے، مالک تھا، اور ایک طرف 5 امپلائیز تھے، ان کی درخواست ضمانتیں منظور کی تھی ہمارے آنریبل ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو موقع پر موجود نہیں تھے، اس وجہ سے ان کے خلاف جو کیس ہے ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے حد تک کیس ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ معاملہ ٹرائل کے بعد ہی پتہ چلے گا، اس وجہ سے ان کو جیل میں رکھنا مناسب نہیں ہے۔ ان 6 ملزمان کی درخواست ضمانتیں چیلنج کر دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ نور مقدم کے والد شوکت مقدم نے منسوخی ضمانت کی درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت نے ضمانت دیتے وقت سپریم کورٹ کے طے کردہ قوانین کو نظر انداز کیا۔ یہ ملزمان موقع واردات پر موجود تھے۔ ملزم امجد کے زخمی ہونے سے متعلق اسپتال میں حقائق چھپائے گئے۔ ملزمان نے ذاکر جعفر اور عصمت ذاکر کی ضمانت منسوخی کے حقائق کو بھی کہ جو حقائق تھے ان کی ضمانت بھی آپ کو پتہ ہے منسوخ ہو چکی ہے، والدین کی بھی، ان کے حقائق بھی چھپائے۔ ملزمان شوکت مقدم کو دھمکا رہے ہیں۔ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ درخواست ضمانت منسوخ نہ کی گئی تو درخواست گزار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائے اور ان کی ضمانتیں منسوخ کی جائیں۔ ایک قانون کی بات میں آپ کو بتا دوں، کینسلیشن آف بیل میں سب سے اہم اور وہ ایک ہی گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پر کینسلیشن آف بیل ہوتی ہے، وہ ہے مس یوز آف کنسیشن آف بیل۔ اگر ملزم اس کنسیشن کو مس یوز کر رہا ہے، اگر وہ ڈرا دھمکا رہا ہے مدعی کو یا گواہوں کو مینج کر رہا ہے، یا وہ ایویڈنس کو ٹیمپر کر رہا ہے، یا دوبارہ وہی اوفینس کر رہا ہے، تو پھر اس کی ضمانت منسوخ ہوتی ہے۔ قانون اور فیکٹس اور یہ چیزیں منسوخی ضمانت میں بہت کم دیکھی جاتی ہیں، اس وجہ سے بہت کم سکوپ ہوتا ہے کینسلیشن آف بیل کی درخواست کا۔ کرمنل لاء میں جو ہمارے سی اور پی سی کے تحت جو کینسلیشن آف بیل موو کی جاتی ہے۔
اب ہم آ جاتے ہیں جو معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 5 رکنی بینچ نے آج سماعت کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کل اٹارنی جنرل صاحب نے اپنی بحث مکمل کر لی تھی۔ آج خوش دل خان صاحب جو کہ وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل کے، لطیف آفریدی صاحب جو کہ صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور جہانگیر جدون صاحب جو کہ وکیل تھے، عامر میر اور باقی جو عمران شفقت جو باقی اس میں صحافی تھے، ان کے عدالت میں جب کارروائی شروع ہوئی تو پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو بحث ہوئی جو خوش دل خان صاحب کی طرف سے اور لطیف آفریدی صاحب کی طرف سے، سوال یہ اٹھایا گیا، صدر پاکستان بار خوش دل خان نے عدالت میں کہا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کا نوٹ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب وہ یہ نوٹ ہے جس کے اوپر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے بھی اپنا ایک خط لکھا ہے، وہی نوٹ پڑھنے کی اجازت چاہی خوش دل خان صاحب نے، جس پر عدالت نے قائم مقام چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہا یہی تو غلط فہمی ہے، یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کا نوٹ نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات فرما دی قائم مقام چیف جسٹس نے، جس رجسٹرار سپریم کورٹ کے اوپر الزامات کی بارش کی جا رہی تھی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی طرف سے، اور بغیر معاملے کو انویسٹیگیٹ کیے یا معاملے کی جانچ پڑتال کیے یہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے نوٹ لکھا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو نوٹ آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ ان کا نوٹ نہیں ہے رجسٹرار کا، یہی تو غلط فہمی ہے۔ خیر بات آگے چل پڑی، عمر عطا بندیال صاحب کی اس بات کے بعد جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا جی 3 سوال ہیں بڑے ہی اہم، اور میں سمجھتا ہوں یہ کرکس ہے اس پوری کی پوری سماعت کا۔ اعجاز الحسن صاحب نے فرمایا کہ 3 سوالات ہیں۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت اختیار کے استعمال کا طریقہ کار کیا ہے؟ 184 کے تحت جو اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ وہ از خود نوٹس لے سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلا سوال یہ تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ آرٹیکل 184(3) کا استعمال کیسے ہوگا، کون استعمال کرے گا، کیسے استعمال کرے گا؟ جو پہلا تھا طریقہ کار، دوسرا اس کا پروسیس کیا ہوگا، اور تیسرا یہ تھا کہ 184(3) کا استعمال کون کر سکتا ہے، کون سی اتھارٹی ہے؟ کیا ہر جج سپریم کورٹ 184(3) کے تحت سو موٹو لے سکتا ہے یا کوئی اسپیسیفک جج لے سکتا ہے؟ یہ 3 سوال تھے، استعمال، طریقہ کار اور کون، یہ 3 سوال آپ نے ذہن نشین رکھنے ہیں۔ اس پر عدالت نے کہا آپ ہمیں اسسٹ کریں۔ صدر پاکستان بار نے کہا کہ سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس اور دیگر ججز صاحبان ہیں، صحافیوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے عدالت نے نوٹس لیا۔ عدالت نے کہا بینچ نوٹس لے سکتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جو درخواست لی گئی ہے کیا اس طریقے سے کوئی درخواست دی جا سکتی ہے؟ کیا کوئی عدالتی بینچ حکم نامے میں یہ لکھ سکتا ہے کہ کون سا مخصوص بینچ یہ کیس سنے گا؟ کیا یہ بھی کوئی روایت موجود ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے درخواست دے دے کسی چلتے کیس میں، یا کوئی اپنے مخصوص بینچ کو درخواست دے دے، یا بینچ خود لکھے کہ اس کیس میں یہ بینچ ہوگا؟ تو عدالت نے کہا کیا اس کی بھی کوئی ہے طریقہ کار، یا اس کا بھی کوئی پہلے روایت موجود ہے؟ نظام عدل میں چیف جسٹس سربراہ انتظامیہ ہوتے ہیں۔ عمر عطا بندیال صاحب نے کہا ہم جوڈیشل اختیار کا مکمل احترام کرتے ہیں، جوڈیشل اختیار کی اپنی الگ اہمیت ہے، لیکن انتظامیہ جو ایگزیکٹو معاملات ہیں وہ الگ ہیں۔ وائس چیئرمین پاکستان بار نے عدالت میں کہا کہ اخباری خبروں پر نوٹس لیے گئے اور یہ روایات اور مثالیں موجود ہیں۔ عدالت نے کہا کسی کی درخواست پر جج نوٹس لے سکتا ہے، اگر انہوں نے درخواست کی عدالت میں، یہ تو ریٹن درخواست ہے نا، کوئی ویسے زبانی کلامی کہہ دیتا تو نوٹس لیا جا سکتا تھا، لیکن کیا جب اخباری جو رپورٹس ہیں ان کے اوپر نوٹس لیے گئے تو کیا فائلیں چیف جسٹس کو نہیں بھجوائی گئیں؟ کیا چیف جسٹس نے نہیں اس کے اوپر بینچ بنائے تھے، یا خود ہی فیصلے میں لکھ دیا کہ یہی بینچ اس کے اوپر سماعت کرے گا؟ کیا اس کی بھی کوئی روایت ہے؟ جس کا کوئی جواب نہیں تھا وائس چیئرمین کے پاس۔ وائس چیئرمین پاکستان بار نے کہا افسوس کی بات ہے پاکستانی معاشرے میں سچ بولنے پر سزا ملتی ہے۔ جسٹس قاضی محمد امین صاحب نے کہا کہ سچ بولنے پر سزا نہیں ملتی، ماضی کی متنازع روایات کو چھوڑیں۔ کیا سائل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس کا مقدمہ کس عدالت کے پاس چلے؟ کیا سائل کو یہ حق موجود ہے؟ اس پر پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین نے کہا نہیں، کہ اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ ہمارا کیس کون سا جج سنے۔ ساتھ ہی جو صحافیوں کی طرف سے درخواست طے شدہ طریقہ کار کے تحت دائر کی جاتی تو معاملہ مختلف ہوتا۔ وائس چیئرمین نے کہا براہ راست درخواست پر از خود نوٹس لینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور میری درخواست ہے کہ مجھے مکمل وقت دیں، میں اس کے اوپر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ عدالت نے کہا نہیں، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو جس طریقے سے درخواست دی گئی ہے یہ بھی طریقہ کار قانونی نہیں ہے، اور یہ بھی آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جو بینچ بنانا ہے وہ کس کا اختیار ہے؟ بینچ بنانا صرف اور صرف اختیار ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اور کوئی اس کے اوپر جو چیف جسٹس ہیں وہ بینچ بنا سکتے ہیں، کوئی اور بینچ نہیں بنا سکتا۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین تھے انہوں نے سیاسی گفتگو زیادہ کی، کیونکہ ان کا ایک پولیٹیکل ایک ادارہ ہے، اور وہ وہی باتیں کی جو نوٹس میں تھیں یا خط میں تھیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے، یا جو صحافی کہہ رہے تھے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے فرمایا کہ صحافیوں کو کچھ ہوا تو سپریم کورٹ ان کے سامنے کھڑی ہوگی، سپریم کورٹ ہر پاکستانی شہری کے دفاع کے لیے کھڑی ہے، آئین کا تحفظ اور بنیادی حقوق کے نفاذ کی عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ میں آج خود نوٹس لینے کے طریقہ کار سے متعلق کیس میں قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو سماعت ہوئی، اس میں کہا گیا کہ صحافیوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دی جائے گی، صحافیوں کی درخواست اپنی جگہ موجود رہے گی، صحافیوں کی درخواست کو قانون کے مطابق دیکھا جائے گا، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے درخواست دی گئی، جس طریقے سے نوٹس لیا گیا، جس طریقے سے بینچ خود ہی بنا دیا اپنے آرڈر میں ہی، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے، کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ اس پر جو ہے وہ عدالت نے کہا، صدر پریس ایسوسی ایشن کے جو سپریم کورٹ ہے جو امجد بھٹی، انہوں نے کہا کہ 5 رکنی لارجر بینچ نے قانونی سوالات اٹھائے ہیں، تاہم قانونی نقطے پر صحافی دلائل میں معاونت نہیں کر سکتے۔ صحافی عامر میر کے وکیل جہانگیر جدون نے بینچ پر اعتراض کیا۔ جسٹس قاضی امین نے کہا بینچ پر اعتراض جرم نہیں، لیکن اس نقطے پر تو دلائل دیں۔ وکیل جہانگیر جدون نے کہا تسلیم کرتا ہوں، یہ بات جو صحافیوں کے وکیل خود تسلیم کر رہے ہیں کہ درخواست رولز کے مطابق دائر نہیں کی گئی۔ جب درخواست رولز کے مطابق نہیں دائر کی گئی تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے نوٹس کیسے لے لیا؟ یہ سوال تھا جو آج تسلیم ہو گیا کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے نوٹس غیر قانونی طریقے سے لیا ہے، اور جو درخواست دی گئی ہے وہ بھی غیر قانونی طریقے سے تھی، اور جو فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ کون سا بینچ اس کو سنے گا یہ بھی غیر قانونی تھا۔ یہ بات آج عدالت کے اندر تسلیم ہو گئی ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے میں 2 اہم چیزیں ہیں۔ اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اگلے چند گھنٹوں میں فیصلہ سنا دیا جائے گا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی یہ خواہش، یا ان کے جو ساتھ صحافی ہیں ان کی یہ خواہش کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں کوئی 2 رکنی 3 رکنی بینچ ہو، اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بھی اس بینچ کو چلائیں اور ہماری درخواست سنی جائے، اور ساری حکومت کو لائن میں لگا کر جو ہے ان سے سوال جواب کیے جائیں، یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے۔ 5 رکنی بینچ ہوگا یا 7 رکنی بینچ ہوگا، وہ سماعت کرے گا، عمر عطا بندیال صاحب سربراہی کریں گے، اور صحافیوں کی درخواست پر قانون کے مطابق ہوگا کہ کہاں کہاں صحافیوں نے غلط بات کی، اور کیا جب غلط بات کریں گے تو قانون اس کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتا، حکومت ایکشن نہیں لے سکتی، یہ معاملہ ان کے گلے پڑے گا، اور معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا۔ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔